السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 407 سے پڑھیں گے اور سورہ صافات کی آیت نمبر 122 لکھا ہوا ہے، وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے اور جولائی کی آج رقم تاریخ ہے 2025۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، جناب الیاس بھی رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جناب الیاس نے جب کہا اپنی قوم سے اَلَا تَتَّقُونَ، کیا پس تم ڈرتے نہیں ہو، گناہوں سے بچتے نہیں ہو، أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ، کیا تم پکارتے ہو بعل بت کو اور تم چھوڑ دیتے ہو وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، سب سے اچھا خوبصورت پیدا کرنے والا جو خالق کائنات ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، یعنی اللہ کو چھوڑتے ہو جو تمہارا رب ہے اور تمہارے آباء و اجداد جو پہلے گزر گئے ان کا رب ہے، اس کو چھوڑتے ہو، اور بعل بت جو ہے اس کو معبود مشکور کشا سمجھتے ہو۔ یہ بات سمجھ۔ فَقَذَّبُوهُ، پس قوم نے جناب الیاس کی تکذیب کر دی۔ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، پس بے شک وہ نتیجتاً حاضر لائن کیے جائیں گے، اللہ کے حضور ان کی پیشی ہو۔ سلام علی الیاسین، ادھر الیاس ہے، الیاسین یہ ایک ہی نام ہے، سلامتی ان پہ۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بس ہم ایسے ہی محسنین کو، بھلائیاں کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً بے شک جناب لوط کو ہم نے بھیجا اور جناب لوط علیہ السلام کو رسولوں میں سے بنایا۔ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، جب ہم نے جناب لوط علیہ السلام کو اور ان کے جو ماننے والے اہل ہیں، متبعین ہیں، ان تمام کو ہم نے بچایا، نجات دی۔ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، مگر بڑھیاں کو، ایک بڑھی اب ہم نے نجات نہیں دی، وہ تھی پیچھے رہنے والوں میں سے جن ہلاک ہونے ان میں اس کا شمار ہوا۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا باقی سب کو۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ،
یہ عرب لوگوں کو خطاب ہے، تم ان پر گزرتے ہو، یعنی وہاں تمہارے شارعہ میں راستہ ہے، مصبحین صبح کرتے ہوئے، وباللیل اور رات کو جب تمہیں آنا ہوتا ہے یا جانا ہوتا ہے، افلا تعقلون کیا پر عقل سے کام نہیں لیتے؟ عقل سے کام لو تو آپ کو یہ مسئلے حل ہوتے نظر آئیں۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ جناب یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے، اِذْ أَبَقَا جب وہ بھاگے إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ بری کشتی کی طرف سوار ہو کر پار جانا چاہ رہے تھے، فَسَاهَمَ پس ان نے کوڑا اندازی کی، فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ پس ان کا نام آیا جو چھلانگ مارنے والے، کوڑا جن کے خلاف نکلتا ہے ان میں ان کا نام آیا۔ آگے بھی تفصیل چلا پڑے گا۔ ارشاد ہوتا ہے رسولوں نبیوں کے نام لیے اور ان کا جو قوم کے نام خطاب تھا اور قوم کا جو رویہ تھا اس پہ اللہ نے تبصرہ فرمایا۔ پھر ہم نے رسولوں نبیوں کے تذکرے، لوگ ان کو خوب یاد کرتے ہیں، دعائیہ کلمات کہتے ہیں، ان کے بولے ہوئے جملوں کو اپنے لیے نور ہدایت سمجھتے ہیں، یہ ایک تصور رکھ کر اللہ نے فرمایا ان رسولوں کا تذکرہ اور ان کی بات اور ان کی سیرت پر غور کرو۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یقیناً بے شک جناب الیاس جو تھے رسولوں میں سے تھے۔ ایک قول ہے حضرت عبداللہ بن عباس کا، یہ رئیس المفسرین کہلاتے ہیں، رسول پاک کے کزن ہیں، آپ کے چچا داد بھائی ہیں، اور آپ علیہ السلام نے ان کے لیے دعائیں فرمائی تھی، اللہ علمہ القرآن، اللہ فقہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے لیے جو آسان ہے تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ خیر کا۔ یہ ان کا قول یہ ہے کہ جناب الیاس اور جناب ادریس ایک ہی پیغمبر کے دو نام ہیں، تو لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ ادریس الگ نام ہے، الیاس الگ نام ہے، البتہ الیاس اور الیاسین یہ ایک نام ہے، تو الگ الگ ہے۔ تو جناب الیاس رسولوں میں سے تھے، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے۔ تو یہ کہ بات ہوئی ہے رسول اور نبی، رسول رسالت سے ہے اور نبی نبأ سے ہے، خبر دینے والا، اللہ کی بات، اللہ کی وحی جو ان کو دی ہے اس کو اپنے قوم کو سنانے والا۔ اذ قال لقومہ جب انہوں نے اپنی قوم سے یہ بات کی، یعنی جناب الیاس نے وہ رسول بن کر جب تشریف لائے تو انہوں نے اپنی قوم جو مخاطبین تھے ان سے فرمایا، الا تتقون تمہیں شرم نہیں آتی، تم ڈرتے نہیں، تم گناہ سے بچتے نہیں۔ آج بھی ایک لہجہ ہوتا ہے جب وہ فراڈی مارتا ہے وہ بیٹا شگیری جب وہ بندے کہا جا سکتا ہے ہزار کر ہو جائے تو احساس نہیں ہوتا، کیا تمہیں نقصانات کا احساس نہیں ہے؟ کیا اس کے برے نتائج آپ کے سامنے نہیں ہے؟ سیلفیاں بنانے والے کتنے نوجوان ماؤں کے لڑ گئے، تباہ ہو گئے، غرق ہو گئے، فارغ ہو گئے۔ ویلا کرنے والے کتنے نوجوان جنہوں نے تباہی پھیری، مرے کھبے سارے خاندانوں کو روتے ہوئے چھوڑ گئے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہی مسئلہ ہے۔ تمہیں ڈر نہیں آتا، تمہیں حیا نہیں آتی، کیوں ایسے کرتے ہو؟ پھر اس کی وضاحت ہمیں اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین، بال نامی بت اس کو تم پکارتے ہو، اس کو تم حاجت روا سمجھتے ہو، اور جو خالق کائنات ہے، ہر شے کا خالق مالک ہے، بلکہ احسن الخالقین جو ہے اس کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ جناب ڈاکٹر صاحب، مجھے ایک بندے نے فون کیا کہ حضرت ایک مسئلہ بتائیں، اور یہ یاد رکھیں انشاءاللہ لوگ فون بھی کرتے ہیں اور اللہ کے فضل سے یہ میرے طلباء بھی اس میں بزرگ بھی اور لوگ پڑھتے ہیں۔ میرے پاس الحمدللہ رات کے 11 بجے دوسرے ملکوں کے کتنے لوگ حدیث کا سبق سناتے ہیں، دن بھی ٹائم ہے، رات 11 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق، اس میں بڑے بڑے شیوخ بھی ہیں، اس میں کتنے ملکوں کو لوگ، پچھلے دنوں میں 58 لوگ تھے چیک، اس میں 6-7 ملک تھے، انڈونیشیا تھا، یمن تھا، سعودیہ تھا، پلس اس میں ارتیریا تھا، انڈونیشیا تھا، سوڈان تھا۔ ان ملکوں کے کانفرنس گروپ پر حدیث کا سبق ایک سنا رہے ہیں، میں سن رہا ہوں، اور اس میں شیوخ بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی، 58 لوگ۔ تو اس لیے میں نے بات کی ہے، یہ بات کرنے والی ہوتی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔
تم بال کو تو پکارتے ہو تو احسن الخالقین جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. احسن الخالقین کون ہے؟ جس نے تیری شکل بنائی ہے، تیرا بیٹ بنایا ہے، تیرا قد بنایا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر بغیر کسی سپلائی کے شکل و صورت بنائی ہے، اور شکل و صورت بنا کے فرمایا ذالکم اللہ، یہ تمہارا رب ہے، یہ کارنامے کرنے والا. پھر اللہ نے تعارف کروایا. بات اور تھی جو میرے ذہن سے نکل گئی جو ڈاکٹر صاحب کو بتانے کی. تو خالق جو ہے تمام چیزوں کا، وہی اول آخر ظاہر باطن، ڈیزائن کے بغیر خلق کرنے والا. آسمان و زمین و ما بینہما، سمندر کے اندر درخت اگتے ہیں، آگ کے اندر درخت اگتے ہیں. اللہ نے فرمایا قرآن و حدیث کے بارے میں اصل ایمان لانا ہے. تم بال بتوں کو پوجتے ہو، احسن الخالقین کو چھوڑتے ہو. اللہ، ہاں تعارف فرمایا اللہ ہے وہ، اور جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب وہی ہے جو اللہ ہے. وہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. حضرات کئی دفعہ بات ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے جب اپنی الوہیت کا تعارف کروایا ہے تو یہ فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بنایا ستونوں کے بغیر. دنیا کا کوئی پاور، کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام سہارے ستون پلر کے بغیر کھڑے کیے ہوئے. پھر اللہ نے فرمایا ایک بار دیکھو، پھر دیکھو، پھر دیکھو، تیری نظریں اگتا کے فارغ ہو کے لاجواب ہو کے واپس ہوئیں گی. حل تری من فطور، کوئی درار کو کجی کو کمی میرے بنا ہوئے آسمان پر نظر آئے گی. زمین کا فراش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، زمین کے اندر پہاڑوں کو گاڑا، چشمے بنائے، اور سمندر کی لہروں اور سطح بلند ہونے کے اس کو روکا ہوا ہے. اگر وہ اس کا آتا ہے اس کا اجازت نامہ یا اس کا فرمان یا موافقت، پھر علاقے کے علاج سوامی آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، بھیڑ غرق ہو جاتا ہے. ارشاد فرمایا فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے اس دعوت کو جھٹلا دیا، جناب الیاس کی دعوت کو، نبوت کو جھٹلایا. فرمایا نتیجہ یہ ہے فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، پھر وہ گناہ گار مجرم ٹھہر کر اللہ کے روبرو پیش کیے جائیں گے، پھر پیشی ہوگی. الا عباد اللہ المخلصین، ہاں چنیدہ مخلص جن کو اللہ نے چنا بتوفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ لوگ بچیں گے باقی سارے پاک. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، تو ہم نے بعد والوں میں ان کا اچھا تذکرہ، اچھی روایت، اچھے لفظوں میں ان کی صرف بیانی کے لوگ بیان کرتے رہے. سلام علی الیاسین، الیاسین ایک ہی نام ہے، اس پر سلامتی ہو کہ آپ نے اچھا کام کیا، اچھی دعوت پیش کی اللہ کی دعویداری میں. انا کذالک نجزی المحسنین، اچھائیاں بلائیاں کرنے والوں کو ہم دنیا میں آخرت میں جزا دیتے ہیں، دیتے رہیں گے. انہ من عبادنا المؤمنین، جناب الیاس بھی میرے مومن بندوں میں سے. تو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنا بندہ کہا ہے نا، وعباد الرحمن الذین نبئ عبادی، میرے بندوں کو بتاؤ، انی انا الغفور الرحیم. دیکھو کیسا اس کے اندر لطیف اشارہ اور پیار کی داستان ہے. رسول پاک اللہ نے فرمایا ذرا میرے بندوں کو تو بتا دو. کیا ذرا پیار کی بات دیکھو نا، تو اللہ تعالیٰ نہیں بتا رہے، پیغام دیے جا رہے ہیں میرے بندوں کو بتا دو میں غفور رحیم ہوں، معافی مانگو میں معاف کر دوں گا، اور میں سارے کو ان اللہ یغفر الذنوب، جو مانگو تو صحیح، معافی تو مانگو. پھر حدیث کے اندر بیان آتا ہے ہر رات ثلث اللیل شہری کے بعد اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں. کس طرح آتے ہیں؟ کما جلیق و بجلالی سبحانہ و تعالی، جس طرح اللہ تعالیٰ کو لائق مناسب و شان عظمت کے مطابق موافق ہے اسی طرح تشریف لاتے ہیں. کہتے کیا ہے؟ حل من مستغفر اغفر لہ، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو معاف کر دوں. حل من مسترزق ارزق لہ، کوئی رزق روٹی مانگنے والا ہے تو میں اس کو رزق دوں. علامہ اقبال صاحب نے اس دعا کا ترجمہ کیا ہے، ہم تو مائل پر گرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ ربے بنتے ہی نہیں. آواز آتی ہے بھئی ہم تو دینے کے لیے بیٹھے ہوئے، کوئی مانگنے والے نہیں آیا. ہم تو راستہ دکھانے کے لیے تیار ہے، وہ ہم سے راستہ پوچھتے نہیں، پک ڈلیوں میں لگے ہوئے ہیں، پھر کھجر خراب ہوتے پھرتے. اس کا مفہوم پیش کیا.
تو گزارا یہ ہے کہ مخلصین جو لوگ ہیں، ہاں، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، جناب الیاس ہمارے نیک بندے جو ہیں، مومن بندے جو ہیں، جس طرح وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا، اگلے ساری ان کے صفات بیان فرمائے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، جناب لوط جناب ابراہیم ایک ہی دور میں، اور وہ آپس میں چچا بھتیجے کا رشتہ بھی ہے، ان کا علاقہ الگ ہے، ان کا علاقہ الگ ہے۔ بدنصیبی یہ ہے کہ جناب لوط علیہ السلام کے دور میں ایک ایسی برائی ایجاد کی گئی جو دنیا میں پہلے نہ تھی۔ ہم جنس پرستی کے عمل کو پروان چڑھایا اور اس کے انہوں نے مائی حربی مشغلہ بنایا، اس پر تبصرہ ہوتا ہے۔ اِذْ نَجَّيْنَاهُ، وہ ساری ریل نہیں شروع کروائی، فلاں آتا ہے، سمجھاتے رہے، وہ ڈرتے نہیں ہے، وہ لوگ آ رہے ہیں، تو پھر وہ جو فرشتے آتے ہیں وہ لڑکوں کی شکل میں آتے ہیں، قوم ٹول پڑتی ہے، یہ ہمیں دو، وہ مہمان ہے، وہ ترلے مارتے پھرتے، میرے مہمانوں کی بےزتی نہ کرو، میرے مہمانوں کا احترام کرو۔ قوم کہتی ہے اِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، جو ہم چاہتے ہیں تجھے پتہ ہے، ان کو ہمارے حوالے کرو۔ یہ سارا سلسلہ قرآن مجید میں ہی بیان فرمایا گیا ہے دوسرے مقام میں۔ ادھر ہوتا ہے جناب لوط علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، وہ وقت، وہ تصور ہے میرے کو جب ہم نے اس کو اور اس کے ماننے والے تمام کو، ہم نے، وہ چند لوگ تھے، 10-12 لوگ تھے سارے، ہم نے ان کو نجات دی۔ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِ، وہ بڑھیا، وہ تھی پیچھے رہنے کو۔ بڑھیا کون تھی؟ جناب لوط کی اہلیہ۔ اللہ نے فرمایا تھا جناب نوح اسلام کا بیٹا کشتی میں نہیں بیٹھ سکتا، اور جناب لوط علیہ السلام کی بیوی ان کے ساتھ نہیں جا سکتی، وہ جو پیچھے رہنے والے غابرین ہیں، چھوڑے جانے والے لوگوں میں اس کا شمار ہوگا۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے ان سے کہا تھا رات کو نکل جاؤ، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ ان کے علاوہ جو لوگ تھے ہم نے ان پر پتھر برسائے، بارش آئی، پتھر برسے، مصوّع، ان پر نشان لگے ہوئے تھے، فلاں پتھر کس کو لگے۔ وَإِنَّكُمْ، ہاں ارشاد ہوتا ہے ثم دمرنا الآخرین، پھر ان کے علاوہ لوگوں ہم نے ہلاک و برباد کیا۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، او مخاطبین اور وہ یہاں کے رہنے والوں، تم صبح بھی وہاں گزرتے ہو، یعنی تمہارا وہ اشار عام راستہ ہے شام کو جانے والا، اس راستے کے اندر وہ ساری بستیاں آتی ہیں، واپس آتے ہو، وَبِاللَّيْلِ، رات کو اگر آتے ہو تب بھی راستے میں، اگر دن کو جاتے ہو تمہیں معلوم ہے ان بستیوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، بستی والے کیا کرتے تھے، اور اللہ ناراض اور صلاح کی، سب تم جانتے ہو۔ افلا تعقلون، تو کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ شرم کرو نا، یہ سزا ملی تھی، ان کرتوتوں پہ باز آ جاؤ۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، جناب یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب وہ بھاگ نکلے تھے ایک بھری کشتی کے۔ کیا معاملہ ہے؟ جناب یونس علیہ السلام نے قوم کو بات کیا، جب قوم نے روح گردانی کی اور نافرمانی کی، اللہ نے اعلان کر دیا یا بتا دیا قوم پہ عذاب آئے گا، سزا آئے گی۔ یہ تعیین نہیں کی کب آئے گا، انہوں نے پوچھا نہیں، یہ تصور کر کے کہ قوم ہلاک ہونے والی ہے، کہتے میں چلا جاتا ہوں، نکل جاتا ہوں، نکل گئے، کشتی میں سوار ہو گئے، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا۔ معروف مشہور بات یہ تھی، کوئی بندہ، کوئی غلام اپنے آقا کو اگر ناراض کر کے آیا ہو تو کشتی ببر میں پھنستی ہے، الجھ جاتی ہے، غرق ہو جاتی ہے، کشتی والے بھی بچتے نہیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، جب کشتی چلی اور حالات خراب ہوئے تو یہ فضا قائم ہوئی، ہاں جی کون بغاوت کر کے آیا ہے، کون اپنے آقا کو ناراض کر کے آیا ہے؟ تو جناب یونس علیہ السلام ظاہر سمجھ گیا کہ ہو سکتا ہے میں نے یہ جو غلطی کی ہے، یہ غلطی ہوئی ہے، میں نے اللہ سے پوچھا نہیں کب آنا ہے، کب سزا، مجھے جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، تو ایک اشتہاد کر کے نکلے ہیں، لہذا یہ سبب ہے، فرمانے لگے کہ میرا یہ معاملہ ہے کہ میں جاتا ہوں۔ تو قرآن کا اشارہ ہے، اور بھی کچھ لوگ مدحضین جن کا نام قرآن اندازی ہوئی، کہ پھر مدحضین اور بھی لوگ تھے جو ان کے ساتھ، جنہوں نے چھلانگیں ماری وزن کم کرنے کے لیے، آگے وہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ ارشاد ہوتا ہے فَلْتَقَمَهُ، اتنے پڑھیں، فَلْتَقَمَ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، نہیں پڑھیں سے، باقی پھر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، قرآن داری ہوئی اور ان کا نام آیا جو وہاں نکلنے والے
چھلانگ لگانے والے، جن کے خلاف قرآن نکلا ہے ان میں ان کا بھی نام آیا۔ اس کا معنی ہے مفسر آج بھی میں نے دیکھا ہے کہ ان کے علاوہ بھی لوگ تھے جو اس وہاں نکالے گئے، کشتی سے اتارے گئے، لیکن چونکہ یہ پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ نے فرمان جاری کیا تھا اور اس نے مچھلی کو حکم دیا تھا، مچھلی نے اس کے منہ کے اندر رکھا، 40 دن تک رکھا، پھر سب اٹھا کے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ نے سبق پڑھا، یہ پڑھو گے تو بچو گے۔ پھر وہ اللہ کا وظیفہ، اللہ کے سامنے دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہے۔ پھر آگے تفصیلات انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے جی توجہ، وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً جناب الیاس بھی رسولوں میں سے تھے۔ اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم بال کو بلاتے پکارتے ہو اور احسن الخالقین رب السماوات والارض کو چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ ربکم، اللہ ہے جس کو چھوڑ دو جو تمہارا رب ہے، ورب آبائکم الاولین، اس رب کو چھوڑتے ہو جو اللہ ہے، الہ ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی وہ رب ہے۔ فَقَذَّبُوهُ، انہوں نے جناب الیاس کی نبوت کی حیثیت کو، منصبی حیثیت کو جھٹلایا۔ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، پس بے شک وہ تھے حاضر ہو گیا، وہ حاضر کیے جانے والے۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، ہاں مگر وہ اللہ کے بندے جو مخلص سے چنیدہ تھے، چنے ہوئے تھے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے چھوڑا اس کے بعد میں آنے والوں ان کا تذکرہ، حسن کارکردگی اور اچھا نشان، صدق کا بیان۔ سلام علی الیاسین، سلامتی ہو جناب الیاسین پہ۔ جس طرح میں نے عرض کیا الیاس اور الیاسین ایک ہی نام ہے، دو انداز ہیں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ایسے ہی ہم جزا دیا کرتے ہیں محسنین کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ جناب الیاس ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً یا بے شک جناب لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے رسول بنا کے بھیجا اور وہ بھی رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، جب ہم نے اس کو بھی نجات دی اور ان کے تمام اہل خانہ سے مراد یہ ہے کہ ان کے متبعین ماننے والے وہ اہل ہیں۔ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، مگر ایک بڑھیا پیچھے رہنے والا، بڑھیا کون ہے؟ جناب لوط علیہ السلام کی اہلیہ۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے ہلاک کر دیے جو باقی لوگ تھے ان کو۔ وَإِنَّكُمْ، یہ عربوں کو خطاب ہے، مشرقین عرب کو خاص طور پر، بے شک تم گزرتے ہو ان پہ مصبحین، صبح ہوتے ہوئے، تمہارا راستہ شام کو جاتے ہوئے راستے میں بستیاں آتی ہیں تم دیکھتے ہو۔ وَبِاللَّيْلِ، اور رات کو تم پلٹتے ہو یا ادھر سے جاتے ہو پھر بھی تم دیکھتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً یہ بے شک جناب یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ أَبَقَا، اس وقت کو یاد کرو جب وہ بھاگے، إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، بھری کشتی کی طرف سوار ہو کر دوسری سائڈ پہ جانے کے لیے۔ فَسَاهَمَ، تو بستی وہ کشتی والوں نے قرآن داری کی۔ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، تو وہ بھی ہوئے ان لوگوں سے جو وہاں پھلانگے جائیں گے یا جن کے خلاف قرآن نکلا ہے۔ جناب یونس بھی ان کا نام ان لوگوں میں آیا، اس سے پتہ چلتا ہے اور بھی لوگ تھے۔